الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں آپ لوگ چل رہے ہیں. 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا جو پہلا 1/3 ہے، 1/3، یعنی 10 دن پہلا عشرہ، فرمایا یہ رحمت کا عشرہ ہے. دوسرے 10 روز پھر مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے 10 روز. اور آخری عشرہ 9 دن یا 10 دن جو آخری بچتے ہیں، وہ آخری عشرہ وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. یہ ایک ترتیب ہے، ایک لاجیکل سیکوینس ہے. رحمت کے بغیر مغفرت نہیں ہوگی. بات رحمت سے شروع ہوگی، پھر مغفرت پر آئے گی، اور مغفرت کے بغیر جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے. تو ترتیب ہے جو یہ شروع سے چل رہی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں آپ داخل ہو جائیں جہنم سے نجات والے حصے میں. فائدہ تو وہاں بھی ہوگا، لیکن یہ پوری ترتیب سے چلنا ہوگا شروع سے. تب ایک یقینی اور ایک ایشورنس اور ایک بالکل پورے اطمینان کے ساتھ میں یہ ہے کہ اب ہم نے ایسے گزار لیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت لکھ دی اور جہنم سے نجات ہو گئی. تو شروعات رحمت سے ہی ہو اس کی. پھر یہ رسمی روزے ہوں گے تو پھر رحمت نہ مغفرت اور نہ جہنم سے نجات. صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اسی کو تو فاقہ کہتے ہیں، اور یہی روزہ ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یعنی فاقے نہ ہو جائیں روزے نہیں. نیکی کوئی بھی ہوئی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوئی کہ اللہ کی رضا ہے اور اس کا حکم ہے، تب وہ نیکی شمار ہوگی، ورنہ خالی ایک عمل ہوتا ہے جس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا کہ ایک تربیتی نظام سے آپ گزریں. وہ صرف ایسا ہی نہیں کہ کھانا پینا نہیں ہوا اور لیٹ گئے اور کسی طریقے سے دن گزار لیا. تو ایک تربیتی نظام ہے تزکیے کا، باطن کو پاک کرنے کا، پورے مہینے کا، جس کے 11 مہینے کے بعد پھر ایک مہینہ آ رہا ہے، پھر 11 مہینے کے بعد پھر یہ مہینہ آ رہا ہے. اور یہ پرسکرپشن ہے، یہ نسخہ ہے، یہ تجویز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جتنا میل اور آلائش جتنی ہوتی ہے اور جتنے روگ ہیں دلوں کے اور بیماریاں، وہ سب اس مہینے میں نکل جائیں. اور پھر ایسے نکل جائیں کہ اس کے اثرات اگلے 11 مہینے تک باقی رہنے ضروری ہیں. یہ نسخہ دیا ہوا اس کا ہے جو جس کا نام ہے الحکیم. تو نسخہ تو بالکل کسی بھی اس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نسخے میں ذرا بھی کمی ہوگی. تو پھر اثرات بھی 11 مہینے تک ہونے ہی چاہیے. قرآن نے کہا کہ یہ جو روزے تم سے رکھوائے گئے اس لیے رکھوائے گئے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا اس سے، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے. تو اب ایسا تھوڑی ہے کہ تقوی پیدا ہوا اور وہ عید کے دن نکل گیا بس. تو کیفیت ہے قلب کی، جو انسان کے اندر ایک تبدیلی ہے مستقل نوعیت کی، پرماننٹ نیچر کی، جو باقی رہے گی. وہ رمضان ختم ہوتے ہی، شوال کا مہینہ آتے ہی تقوی ادھر ہو گیا تھا پھر غائب ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوگا. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ایسی محبت ہو جائے کہ پھر
ڈر لگنے لگے ہر اس کام سے جو اس کو ناپسند ہے، اس لیے ڈر لگنے لگے کہ اس میں بے پناہ محبت ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچنا شروع کر دیں۔ تو جو جائز بھی کچھ کام تھے اور حلال تھے، انہیں بھی روکا کچھ، کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھو، اور دنوں میں بھی۔ اور پھر یہ اللہ کی رحمت ہے یہ کہ وہی کام جو ہمیشہ، جو باقی اور دنوں میں بھی ناجائز تھے، برے تھے، ان سے بچنا اس مہینے میں سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق سب کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ ابھی گزرتے ہوئے جا رہے ہوں آپ، اور کسی جگہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے، کہیں چلتی ہے، کہیں جگہ جگہ کاریگر کام کرتے ہیں ان کا وقت گزارنے کے لیے، یا ان کا دل لگا رہے کام میں، گانے ہو رہے تھے، تو اب گزرتے ہوئے ٹوک دیں گے کہ بھائی ذرا رمضان کا خیال کر لو، یہ اور دنوں میں نہیں کہتے۔ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ زبان سے لڑائی ہو رہی ہے یا مغلظات بھی نکل رہی ہیں، اور نہیں بھی نکل رہی تو لڑائی اور جھگڑا، اور اب ویسے تو مسکراتے ہوئے دیکھ کر نکل گئے، اور بھیڑ لگا لی بہت سے لوگوں نے، کچھ ادھر سے ہو گئے کچھ ادھر سے ہو گئے۔ اور رمضان میں بیچ بچاؤ کراتے ہیں کہ بھائی روزہ ہے، ذرا غصے کو برداشت کرو۔ یہ نیکیوں کی توفیق بڑھ جاتی ہے۔ یہ چیز کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے خود کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا۔ اب اس ماحول میں بھی اگر یہ رحمت کے عشرے میں رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، مغفرت کے عشرے میں مغفرت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو پھر وہ جہنم سے نجات والا جو ہے وہ بھی زیادہ کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کی ساری صفات اس کی رحمت کی صفات ہے، سب وہ الگ الگ مظاہر ہیں رحمت کے، اس کی جباریت بھی، اس کائنات پہ جو جبر ہے اس کا، اس کے قہاریت، سب رحمت کی صفات ہیں اس کی۔ اور سب سے اوپر جو نام بار بار دہرانے کے لیے دیے وہ کہ یاد رکھیں، یہ ذہن سے نکل نہیں جائیں، کہ اس لیے ہر کام اسی سے شروع کریں، ان دو ناموں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد رہے کہ اس کی رحمت سب چیزوں پر ہے آگے۔ اور قرآن شریف میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے خود لکھ لی اپنے اوپر رحمت، اپنے لیے طے کر دی ہے، یہ خود اپنے لیے، اس کے لیے اور کون طے کرے گا؟ اور وہ خود نہ طے فرماتا اپنے لیے، وہ طے نہ فرماتا اور خالی انصاف ہوتا تو یہاں کوئی بچتا نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی نیکیوں سے، صرف اپنی بھلائیوں سے، یہ سمجھ کر کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر پار ہو جائیں گے، شاید کوئی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا جنت۔ ان کو حیرت ہوئی، حضرت میں ان کو نبی بنایا، ان کے گناہ سب معاف کر دیے، ان کو اپنی نگرانی میں رکھا، یہ رحمت ہی تو تھی، یہ بھی تو رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ نمونہ بنے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا بہت پرانا، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں یہاں پر۔ یہاں ایک انکم ٹیکس آفیسر تھے ہمارے، اچھے تعلقات تھے ان سے، جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، ان سے رہتی تھی، کبھی کبھی گھر بھی آ جاتے تھے، کبھی گفتگو اکثر رہتی تھی۔ ایک دن کہنے لگے کہ وہ طارق میاں کہتے تھے، مجھے کہتے تھے طارق میاں وہ لوگ ہمارے پاس بستے لے کر آتے ہیں، یہ بستے کہلاتے ہیں، بکس اس کے اندر کتابیں اکاؤنٹس کی باندھ کر لے جاتے ہیں، جب انکم ٹیکس آفس یا سیل ٹیکس آفس، ہمارے پاس یہ بستے لے کر آتے ہیں لوگ، اور ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ انٹریز دیکھ لیتے ہیں، وہ جو بیلنس شیٹ وغیرہ بنا کر لاتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں، ایک دو رسیدیں مانگ لیتے ہیں، اور کہیں کہیں کچھ ایڈیشن بھی کر دیتے ہیں، کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، میں بڑے سستے میں نمٹ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر کوئی یہاں یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے یہاں کچھ بھی غلط نہیں ہے، ایک ایک بالکل ایک ایک چیز مکمل درست ہے، اگر کوئی شہر کے اندر ایک بھی ایسا دعویٰ کرنے والا ہو اور ہم حساب لینے پر آ جائیں، گھر میں کچھ بچے گا نہیں ان کے، اگر ہم حساب لینے پر آ جائیں، چاہے جتنا بڑا اس کا دعویٰ ہو کہ یہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ میں پار ہوں گے، جہاں دعا یہ سکھائی ہمیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب آسان لیجیے گا، حساب نہیں دے سکیں گے ہر چیز کا،
آسانی کے ساتھ میں، تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت واجب فرما لی، کتب علی نفس الرحمہ، اور اپنے نبی کو بھیجا رحمت للعالمین بنا کر، تمام سب کے لیے رحمت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور اپنا کلام بھیجا۔ اس کلام کے بارے میں جگہ جگہ بار بار واضح طور فرمایا، میں صرف ایک جگہ کے بارے میں، رحمت للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے یہ کلام رحمت، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، اور ساری مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت کی ذات رحمت۔ تو یہ اللہ کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، ان کی اتباع کرنے والے، ان کو ماننے والے، اور قرآن کا دم بھرنے والے، قرآن کو اللہ کا کلام کہنے والے، ان کے اندر اگر رحمت نہیں ہو تو پھر ایمان پورا نہیں۔ رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے نفع پہنچتا ہے، رحمت نیوٹرل نہیں ہوتی، کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا رحمت نہیں ہے، جب تک نفع نہیں پہنچے رحمت نہیں ہوگی۔ یہ تو رحمت کی کوالٹی ہے کہ رحمت سے نفع پہنچتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے اندر رحمت ہو اور دوسرے کو اس سے فائدہ نہ پہنچ رہا ہو دوسروں کو۔ وہ لوگ یہ معیار ہیں کہ ایران میں جب اسلامی فوجیں داخل ہوئیں تو وہاں کی عورتوں کے، وہاں کی بازاری عورتوں کے کہ ظلم تھے، ان کو وہاں پر بازاروں میں پہنچا دیا گیا تھا، ان کے اوپر وہاں کے محنت کش طبقے کے، وہاں کے عوام کے، وہاں کی بھیڑ کے چہرے کھل گئے کہ اب آگے ہمیں نجات دلانے والے بلایا تھا انہوں نے۔ تو یہ رحمت تھی، وہاں پر یہ داخل ہو رہے ہیں، ایک فاتح، ایک وجئی، ایک وکٹوریس فوجیں کسی شہر کے اندر داخل ہو رہی ہیں تو لوگ کانپ جائیں دنیا کے۔ وہاں اسلامی فوجیں داخل ہوتی تھی تو اس سے پہلے سے استقبال کر رہے ہوتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ کب یہ پہنچیں گے یہاں۔ اور ہمارے یہاں خبریں آتی ہیں بعض ایسے بھی گروہوں کی جو اپنے آپ کو جو جہادی کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاد کر رہے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ان کے بارے میں جھوٹی ہوں گی، پبلسٹی غلط ہوتی ہوگی، لیکن ایک ٹیسٹ ہے اور ایک معیار ہے۔ دنیا میں کسی مسلمان کی جو کہتے ہیں وہ سب جھوٹی اطلاعات آ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہوں گی بہت سی جھوٹی، لیکن دنیا میں کسی یہ ٹیسٹ ہے، کوئی مسلمان یہ طرح سے ہمت کر لے کہ جائے ان کے علاقے میں اور جانے کے بعد وہاں یہ کہہ دے علیہ اعلان کہ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں ان میں۔ یہ ہمت کسی کی نہیں ہوگی پوری دنیا کے اندر کہ یہ خالی اتنی سی بات کہہ سکے وہاں پر جا کر کے ہم ان سے متفق پورے نہیں ہیں، تو پھر زندہ نہیں بچیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہاں کہ لوگ بجائے اس کے کہ بلائیں، جہاں پہ عوام بلاتے ہیں وہاں پھر بس پر نہیں، وہاں بس میں نہیں رہتا وہاں کی فوجوں کے یا وہاں کی حکومت کے کہ وہ لوگ ان کے کنٹرول میں رہیں۔ رحمت کے مظاہرے کدھر ہیں؟ یہ رحمت زحمت کا الٹا ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہم سے لوگوں کو نفع پہنچے، نیوٹرل بھی نہیں، غیر جانبدار بھی نہیں کہ نہ نفع پہنچ رہا ہے نہ نقصان۔ تو ایک مومن کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، نفع پہنچنا ضروری ہے، تب رحمت آئی۔ یہ تبدیلی آنی چاہیے، تب ایمان ہوگا، اور یہ ایمان ہوگا تو پھر یہ ایمان پھیلے گا اور آگے جائے گا، جہاں ایمان لانے والوں سے نفع پہنچنا شروع ہوگا دوسروں کو۔ اور اللہ کی رحمت ہے کیسے؟ فرمایا کہ رحمت بھائی جہنم میں ڈالے گا ان لوگوں کو تو جو نافرمان ہیں۔ یہاں اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تو بھیجنے سے، یہاں پر بھیجنے کا ان کو، انسان کو مقصد ہی یہ تھا، باقی دوسری مخلوقات سے بالکل مختلف، کہ اس کو آزادی دے کر، اس کو چوائس دے کر آزمایا جائے۔ دوسری تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی جو جاندار ہیں، ان میں سمجھ لیے چپ ہوتی ہے، جیسی چپ ہے وہ ویسے ہی کرتے ہوتے ہیں، وہ اس سے الگ کچھ ان کے اندر گنجائش ہی نہیں ہوتی ان کی کہ وہ اس سے الگ کچھ سوچ بھی سکیں۔ یہ جبلتیں کہلاتی ہیں، انسٹنکٹ کہلاتی ہیں، کہ جیسا ان کے اندر رکھا ہے مزاج، وہ ویسے ہی کسی معاملے میں، کسی خاص معاملے میں رد عمل ہوتا ہے یا ریئیکٹ کرتے ہیں۔
انسان کو اختیار ہے کہ مختلف الگ الگ معاملات میں وہ فیصلے کرے کہ وہ اس کا رد عمل کیا ہو، وہ کیا فیصلہ کرے اور کون سا عمل کرے الگ الگ صورتوں میں. یہ صرف انسان کے ساتھ میں. اور پھر بتا دیا اسے کہ تمہارے لیے جو صحیح راستے پر ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ کی اچھی زندگی، اور جو غلط رہا ان کا نقصان بھی بتا دیا پہلے سے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ بتا دیا پہلے سے، بلکہ یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا، یہ ہے رحمت کی بات، کہ اس کا رکھنا خیال کہ تمہیں جتنی بھی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جتنی تمہیں بھلائیاں ملتی ہیں، تمہیں فائدے پہنچنے سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جتنی پریشانیوں میں پھنستے ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں، تمہارے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھنستے ہو. ایک رحمت کا پہلو. تو پھر اتنا ہی نہیں، اس کے اور آگے اچھا اب کرو عمل. آپ نے دیکھا ایسا کوئی امپلائر کسی جگہ پر کہ جو رکھتے وقت کسی امپلائی کو رکھتے وقت یہ کہے، بلکہ ایک سے نہیں سب سے یہی کہے کہ جتنی چھٹیاں ہوں گی چھٹی کے تو پیسے کٹ جائیں گے، تم نے جتنی ایکسٹرا چھٹیاں کر لی اس کی تو تنخواہ نہیں دیں گے، اور جتنے دن آؤ گے اس کی 10 گنے دیا کریں گے سیلری. طے تو کر رہے ہیں تمہارے لیے 10,000 روپے طے کر رہے ہیں، تمہارے لیے ایک دن کی 300 روپے سیلری ہے، لیکن اگر جتنے دن آؤ گے 300 کے بجائے دیں گے 3,000. چھٹی کرو گے ایک کاٹیں گے، آؤ گے 10 گنے پیسے دیا کریں گے جتنے طے کر رہے ہیں اس سے. کوئی دنیا میں ایسا امپلائر ہے جو سب کے لیے ایسے ہی کہتے سارے امپلائیز کے لیے؟ تو پھر یہ رحمت تھی اس کی. یہ اگر یہ سیدھا سچا بالکل ویسا انصاف نہیں ہے کہ جتنا اچھا کیا اتنا اچھا مل گیا، جتنا برا کیا اتنا برا مل گیا. فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو بھلائی کریں گے ان کو بھلا بدلہ ملے گا اور ایکسٹرا ملے گا، اتنا ہی نہیں ملے گا. اور وجزاء سیئۃ، اور جو برائی ہے اس کا جو بدلہ ملے گا اتنا ہی جیسی کی تھی، جتنی کی تھی بس اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ سب رحمت کی شکلیں ہیں. کوئی ارادہ برا آیا دل کے اندر، اب ریکارڈ میں تو آ رہا ہے حساب نہیں لیا جائے گا جب تک عمل نہیں کریں گے. عمل کیا اب حساب ہوگا. اچھا ارادہ کیا ریکارڈ میں آیا اور نیکی بھی لکھ گئی ساتھ میں، تو یہ برابر کا معاملہ نہیں ہے، سب رحمت کے ساتھ چل رہا ہے. یہ روکھا انصاف نہیں ہے. اور پھر وہ جو ایک بار نیت کا ثواب ہوا، اجر لکھا گیا، اور ایک بار کرنے کا اگر کر لیا تو نہیں کیا تھا تب بھی نیت کا تو ہو گیا، اور پھر کر لیا تو پھر کرنے کا اتنا ہی نہیں 10 گنا مل گیا، یا جتنا بھی اللہ چاہے جتنا چاہے بڑھا کر دے. کہا وزیادہ، پھر بڑھا کر دیں گے خوب. ابھی اتنا ہی نہیں ہے انصاف، اور آگے یہ رحمت اور آگے چل رہی ہے. پورے قرآن شریف میں شاید اس سے زیادہ ری ایشورنگ، تقویت دینے والی، تسلی دینے والی شاید دوسری آیت کوئی نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ سارے بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر ڈالی ہے کہہ دینا مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. اور ایک اصول اور بتا دیا پہلے، ایسا نہیں کرتے جب تم نے کوئی غلطی کی تو اسی وقت فوراً تمہاری پکڑ بھی کی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم پکڑ شروع کر دیتے ہر غلطی کی اسی وقت، ارے دے تو 10 گنا رہے ہیں، دے زیادہ رہے ہیں، لیکن پکڑ فوراً نہیں کر رہے، غلطی کی فوراً مواخذہ نہیں کر رہے. فرمایا اگر اللہ نے مواخذہ شروع کر دیا انسانوں کا، جیسے کوئی غلطی کی، کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، سزا دے دی، کوئی بچے گا ہی نہیں، سب غائب ہو جائیں گے. تو اس لیے کرتے یہ ہیں کہ مہلت دے دیتے ہیں کہ کرتے رہو، اکٹھی ہوتی رہیں گی، اس میں بھی کبھی باز آ جاؤ گے، روک دی سزا، وہاں سے توبہ کر لینا تو پچھلی رک جائیں گی. ابھی یہ نظام بھی ہے روکنے کا بھی، ہاتھ کے ہاتھ دیتے چلتے تو کوئی یہاں پہ زمین میں کوئی بچتا ہی نہیں. تو پھر اب ہم یہ کرتے ہیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں. فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت طے کر دیے وہاں تک اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں،
جو جتنی غلطی کی ہو تو سزا تو سب کی طے ہو رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے، یہ سب کو مل بھی جائے گی، لیکن بشرطیں آگے اس سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر اللہ جو ہے وہ کہا کہ سب کوئی مایوس مت ہو جانا، آپ اس کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، رحمت ایسی ہے سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر معاف کر دینے کا معاملہ ایسا نہیں ہو کہ روز توبہ کر رہے ہیں۔ وہ لکھا ہوا کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، کہ وہ جام لے رہے ہیں، توبہ ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جب توبہ لی تو جام پھر اٹھا کے پھینک دیا، توڑ دیا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، توبہ ہو رہی ہے، بار بار ڈھیر لگتا چلا جا رہا ہے ٹوٹے ہوئے۔ تو توبہ پھر ایسی نہیں ہو، توبہ ہو تو پھر ذرا سا، جیسے اسموکنگ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، نشہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، ان کی جیسی نہیں ہو کہ وہ روز ہو رہی ہے اور روز ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ تو پھر بھی آخر دیکھیں گے، اگر بہت مرتبہ غلطی ہو گئی اگر پھر بھی مایوس مت ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے چاہے جتنے ظلم کر ڈالے، لیکن پھر طے کر لو، اور پھر وہ سارا حصہ، وہ ساری فائل جو ہے وہ روک دی جائے گی، وہ سب روک دیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت لے جائے گی، چاہے جتنی غلطیاں کر ڈالیں۔ کسی اسٹیج پہ یہ مت سمجھنا کہ اب تو گنجائش ہی نہیں بچی کچھ میرے پاس، یہ تو رحمت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ انصاف کدھر ہے؟ تو انصاف سے بہت آگے کی باتیں ہیں، انصاف سارا کا سارا رحمت کے ہی ساتھ میں ہے۔ تو یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اور اس رحمت کے عشرے میں اور وہ تو ہے بیٹھا ہوا رحمت بانٹنے کے لیے، تو اس کی رحمت عام ہے سب کے لیے، لیکن جو پنکھے کے سامنے آئے گا ہوا لگے گی اسے، جو دور ہوگا اس کو ہوا نہیں لگ پائے گی۔ پھر رحمت کو لینے کا کیسے اس سے ریسیو کیا جائے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی تو عام سب کے لیے ایک جیسی ہے، جو دھوپ میں بیٹھیں گے ان کو تو گرمی لگنی ہے، پھر وہ سائے میں آ جائیں، اس کی رحمت کے سائے میں آنا ہوگا۔ وہ دھوپ میں بیٹھے رہیں گے اور رحمت کے سائے میں نہیں آئے تو پھر رحمت تو برس رہی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دو باتیں خاص طور سے خیال رکھیے گا، بہت سی باتیں ہیں بہت، لیکن دو بہت خاص طور سے، ابھی چند ہی دن رہ گئے اس عشرے کے ختم ہونے میں، آدھا گزر کے آدھا رہ گیا، تو یہ آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو تو وہ جو تمہارا مالک ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ان کے ساتھ میں رحمت کا سلوک کرو، وہ تمہارے ساتھ میں اس کی رحمت ہو۔ تم سخت دل ہو، تم کسی کے کام نہیں آ سکتے، تم لوگوں کو تکلیف میں دے کر گزر جاتے ہو، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کے اوپر کیوں تمہاری توجہ فرمائے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں خالی، کیا آپ اسکوٹر چلاتے جا رہے ہیں، ایک صاحب کا اسکوٹر جو ہے وہ بائک خراب ہے تو ذرا روک لیجئے نا، پوچھ لیجئے کوئی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور جو اللہ والے ہو بہت اتنا آپ لوگ کر سکے کم سے کم اس وقت اس رحمت کے ہفتے میں کیجئے گا۔ اگر سودا لینے جا رہے ہیں تو پوچھ لینا پڑوسی سے بھی، اگر ان کے یہاں کم ہیں لوگ اور نہیں ہے کوئی لانے والا تو پوچھ لیجیے گا کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، لا دوں یا نہیں لا دوں۔ کچھ نہیں کر سکے کسی سے مسکرا کے بات کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ جانور نہیں مسکراتے، دیکھا کسی جانور کو مسکراتے ہوئے؟ یہ تو صرف انسان کے لیے ہے، تو کسی کے سے صرف مسکرا لیں دل خوش ہو جائے گا، اس کا کہا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ رحمت کا کام۔ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں کتنا کام آ سکتے ہیں، لوگوں کی کتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، یہ رحمت کا مظاہرہ ان کے ساتھ میں کریں۔ اور جب یہ فرمایا تھا کہ وہ تم پر رحم کرے گا، تم دنیا والوں پر رحم کرو گے، تو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتے، جو مخلوقات کے ساتھ میں رحم نہیں کرتے۔ اب یہ اس کا خیال رکھیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن آپ نے سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد بس وہ اب تو روزہ ہے اور پھر پڑ گئے آپ، اب نیند آ رہی ہے، رات کو تراویح ہے، اور پھر سارا وقت اس کے اندر نکال دیا، تو یہ تو نکلنا تو پڑے گا نا کچھ ڈھونڈنے کے لیے کہ رحمت کا سلوک کیسے کریں۔ یہ گھر بیٹھے ہوئے آئیں گے کیس آپ کے پاس کیا، اور گھر بیٹھے بھی اگر سو رہے ہیں تو پھر وہ کہہ دیا تو پھر اٹھائے گا کون، وہ تو کہہ دیا جائے گا سو رہے ہیں، تو ذرا سا نکل کر ڈھونڈیے۔
بہت زیادہ اس کے اندر گرمی سے بچتے ہوئے بھی نکل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے تو ذرا سا نکلنا پڑے گا، اور جتنا نکلیں گے اتنے زیادہ کیس مل جائیں گے کہ کہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں رحمت کا سلوک کریں تو رحمت آپ کے اوپر بڑھتی چلی جائے، اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے آگے مغفرت کا عشرہ جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ ذریعے اور بھی ہیں مستقل، بہت ہیں، میں مثالیں دے رہا ہوں سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز تھی اور فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے پڑھ لیتے، یعنی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن حسین کو بٹھا لیا پیٹھ پر، اپنی پشت مبارک پر بٹھا لیا، اور جب کھڑے ہونے لگے تو پیچھے ہاتھ کر کے بہت آہستہ سے محبت سے ان کو اتار دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں سے۔ ارے اس پر وہ جو بہت زیادہ شدت، ان کو چیک کرنے میں بہت زیادہ احتیاط جو لوگ کرتے ہیں، ان کی چیک کی ہوئی حدیثوں میں سے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ رحمت، یہ بچوں کے ساتھ میں گھڑکنا ڈانٹنا، زندگی میں کبھی نہیں گھڑکا کسی بچے کو، کسی کو نہیں ڈانٹا کسی غلطی کے اوپر۔ بچپن سے وہ تربیت یہ ہوتی تھی کہ محبت کرنے والے تو اگر واقعی ان کو احساس ہوتا ہے محبت کرتے ہو تربیت، تو خالی گھور کر دیکھ لیں تو آنسو نکل آتے ان کے، اور وہ روز آپ تڑپڑ پٹائی لگاتے چلے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر اسی کے عادی ہوتے ہیں۔ یہاں مسجد میں کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ آپ؟ یہاں اگر کوئی آ جائے تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، ادھر پیچھے بھیج دو دھوپ میں، خود تو بات کو دیر سے آئیں، بچے پہلے آئیں، تو ان کو پنکھے سے اٹھا کے انہیں پیچھے کر دیں گے دھوپ میں، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نماز ہوتی تھی، اپنی نماز میں کندھے پر بٹھا لیتے تھے اور سب کی نماز ہوتی تھی۔ ایک اور دوسری روایت ہے بھی بخاری شریف کی، بخاری مسلم دونوں میں، یعنی یہ کرتے رہتے تھے، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ حضرت ایک دن تشریف لائے مسجد میں تو پیٹھ پر سوار نواسی تھی، اور پیٹھ پر سوار اپنے بچوں کو کتنوں کندھوں پہ لے کر جاتے ہیں بازار میں، وہ جب ذرا چلنے لگتے ہیں انگلی پکڑ کے تو لے جاتے ہیں گود میں، وہ کندھوں پہ سوار کرا کے مسجد میں تشریف لائے تو حضرت امامہ کندھے پر سوار تھی، اسی حالت میں رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہونے لگے تو اتار دیا۔ یہ نماز ہو رہی ہے، اور آپ اپنی نماز میں سائڈ میں بھی نہیں کرتے، ہماری نمازیں خراب ہو جائیں، کہاں سے آ گئے مسائل؟ یہ ان چیزوں کے خلاف جو صحیح حدیثوں کے اندر ہیں، جو ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل تھا، اس سے مختلف یہ رحمت والا حصہ ہٹا کر کہاں سے نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ کہ بچوں کو دھکا دیا، ہٹایا، باہر وہ بچہ رو رہا ہے، والد کے ساتھ آیا تھا، بہت اچھی بات ہے، کم عمر میں لانا شروع کیجئے، عادت پڑے گی۔ اب آپ نے کہا بچے کو ہٹاؤ پیچھے، بچے کو اگر پیچھے بھی کیا آپ نے، سائے میں بھی کیا، تو وہ روئے گا، چھوٹا بچہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے چھوٹا نہیں ملا تھا، دودھ پیتا اسے نہیں لائے تھے۔ یہ رحمت کا سلوک ہے بچوں کے ساتھ میں۔ انہیں بچوں کو آپ کب سے تربیت دیں گے؟ شوق پیدا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے، نماز خراب ہو جائے گی، پیچھے کس نے نکالے مسائل؟ قرآن سے ٹکراتے ہوئے جہاں رحمت کا سلوک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکراتے ہوئے مسائل کس نے نکالیں؟ اور کسی نے نکالیں تو آپ ان کا احترام کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن کم سے کم اس مسئلے کو تو نہ مانیے جو واضح حدیث کے خلاف ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح عمل کے خلاف ہو۔ تو یہ سب دیکھیے، یہ مستقل رحمت کے سلوک کی بات ہے، یہ صرف آج کی اس عشرے کی نہیں ہے، میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو چند روز گزر گئے ہیں ان کا پورا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی رحمت 5 دن میں آپ کے حصے میں آئے جیسی 10 دن بھی آپ محنت کرتے تو اس کے برابر آ جائے۔ اس کے پاس دینے میں کوئی کسر نہیں، تھوڑا سا لینے والے بنیے، اور پھر مغفرت کے عشرے میں اس شکل میں آپ داخل ہوں کہ رحمت سے لبریز ہو، لبالب، اور سب آخر تک انشاءاللہ سب لوگ ارادہ کریں اور سب کو اللہ قبول کرے کہ جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہوں گے اسی شکل میں۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔